ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ قل، آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کیا؟ تحاجون جو ہے، تم حجت کرتے ہو، تم جھگڑتے ہو نہ ہم۔ آپ فرمائیے کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے؟ نہ یعنی ہم۔ کیا تم حجت کرتے ہو ہم سے یا کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے؟ فی اللہ، دیکھو لفظی ترجمہ فی اللہ میں دونوں لفظ ہے، فی یعنی میں، اللہ یعنی اللہ۔ فی اللہ کا مطلب اللہ میں، تو اس کا اصل معنی ہے اللہ کے بارے میں۔ اس کا ترجمہ اللہ میں نہیں کریں گے، اللہ کے بارے میں۔ وہ ہوا، اور وہ ربنا و ربکم، ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ ولنا، اور ہمارے لیے، اعمالنا، ہمارے اعمال، ولکم، اور تمہارے لیے، اعمالکم، تمہارے اعمال، ونحن، اور ہم، لہو، یہ لہو کی ضمیر پھر یہ اللہ کی طرف ہے، اور ہم اسی کے لیے مخلصون، خالص عبادت کرنے والے ہیں۔ مخلصون جو ہے وہ مخلص کی جمع ہے۔ مخلص کی جمع جیسے مسلم کی جمع مسلمون، ویسے مخلص کی جمع مخلصون۔ لیکن مخلص اصل میں کہتے ہیں اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرنے والے کو، اخلاص۔ اور یہ خیال رہے کہ کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے جو شرائط ہیں، ان شرائط میں سب سے پہلی شرط ہے ایمان۔ بغیر ایمان کے کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، چاہے آدمی کچھ بھی کر ڈالے۔ یعنی ایمان جو ہے اس کو ہم، جو آپ اتنے پڑھے لکھے لوگ ماشاءاللہ جڑے ہوئے ہیں لائن سے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے۔ کوئی آدمی کہیں پر کتنی بھی خدمت کرے لیکن اس کا اپوائنٹمنٹ ہی نہیں ہوا ہے تو وہ کون سی سیلری اور کون سی تنخواہ کا حقدار ہوگا؟ زیرو۔ تو ایمان جو ہے وہ پہلی شرط ہے کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے۔ اور دوسری شرط جو ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا، وہ اخلاص ہے۔ اخلاص خالص اللہ کے لیے۔ جو عمل صرف اور فقط اللہ کے لیے ہوگا وہی قبول ہوگا، اور اگر کسی عمل میں اللہ کو راضی کرنے کے سوا کوئی اور جذبہ ہو، کوئی اور نیت ہو، جس کو ریا کہا جاتا ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ قابل قبول نہیں۔ یہ بنیاد یاد رکھنا عمل کی۔ عمل کے قبول ہونے کے لیے ایمان اور اخلاص دونوں ضروری ہے۔ اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو۔ شہادت جیسا کام آدمی اپنی گردن دے دے اور سب سے پہلے جہنم میں اس کو پھینکا جائے گا، یہ فرما کر کہ تو نے لوگوں سے اپنی تعریف کرانے کے لیے یہ کام کیا تھا، دنیا میں لوگ تیری تعریف کر چکے، تجھ کو تیرا اجر مل گیا، اگر میرے لیے کرتا تو میں اجر دیتا۔ یہ مخلص لفظ جو ہے یہ اخلاص سے بنا ہے۔ اور آپ ایک لفظ ہم بھی استعمال کرتے ہیں، خالص، جس کو انگریزی میں پیور کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہم قبول کریں اس کے لیے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ پیور ہونا چاہیے۔ دودھ، اب ہم کتنا پیور ملتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہماری جو نیت ہوتی ہے پیور سے پیور ہونا، دودھ خالص ہونا، گھی خالص ہونا، ہر چیز خالص ہونا، سونا خالص ہونا۔
ذرا بھی ملاوٹ ہو اور ہم کو معلوم ہو تو ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ تو تم تو ملاوٹ کی چیز برداشت نہ کرو اور تمہارے اللہ سے یہ امید کر لو کہ وہاں ملاوٹ چل جائے گی، یہ نہیں ہوگا۔ تو یہ آج اس لفظ کی میں نے اس لیے آپ کو تشریح کیا کہ ہم سب سے اس کا تعلق ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ لفظی ترجمہ ہوگا اور ہم اسی کے لیے مخلص ہیں، لفظی ترجمہ، لیکن ہم نے اس کا ترجمہ تھوڑا پھیلا کر کیا، اور ہم اسی کے لیے، ہم خالص اسی کی بندگی کرتے ہیں، یا ہم خالص اسی کے بندے ہیں، یہ ترجمہ۔ پھر سے دیکھیے، آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم ہم سے حجت کرتے ہو اللہ کے بارے میں؟ میں حجت کا لفظ جوں کا توں لا رہا ہوں تاکہ آپ کو نیا لفظ استعمال نہ کروں۔ کیا تم حجت کرتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں؟ اور وہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم اسی کے خالص بندے ہیں۔ چلو جینٹس میں کرو کوئی ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ آپ ایسے وسلم فرما دیجئے، کیا تم حجت کرتے ہو اللہ کے بارے میں؟ نہ چھوٹ گیا، ہاں ہم سے جی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، کیا تم حجت کرتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں، اور وہ ہے رب ہمارا، اور رب ہے تمہارا، اور ہمارے واسطے ہمارے اعمال ہیں، اور تمہارے واسطے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم اسی کے لیے خالص بندگی کرتے ہیں۔ بہت اچھے، بہت اچھے، ہر لفظ کو اٹھایا آپ نے، ماشاءاللہ۔ اور کوئی کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تم حجت کرتے ہو اللہ کے بارے میں، اور وہ ہمارا رب اور تمہارا بھی رب، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم اسی کی خالص بندگی کرتے ہیں۔ بہت اچھے۔ لیڈیز میں کوئی کرو بیٹا، لیڈیز میں۔ کیا تم حجت کرتے ہو اللہ کے متعلق، اور وہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارا اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم خالص اسی کے لیے بندگی کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، ملو ہے نا یہ۔ چلیے ایک آیت ہوئی الحمدللہ۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شہادة عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اس میں صرف ایک لفظ نیا ہے، کتما۔ کتما کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، کتما کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، باقی سارے الفاظ آپ کے پڑھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، ام کیا، تقولون تم کہتے ہو، بے شک کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، والاسباط اور ان کے آل اولاد، ان کے بیٹے پوتے، کانو ہودن او نصارا، وہ تھے یہودی، یہ او یعنی یا، وہ تھے یہودی یا نصارا۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی جو پہلے آ چکا ہے، کیا انتم عالم، تم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ یا اللہ؟ قل آپ فرمائیے، انتم عالم، یہ عالم ہے الف کے ساتھ ہے، اس لیے زیادہ جانتے ہو۔ صرف علمہ ہوتا تو جانتے ہو، لیکن الف لگا ہوا ہے اس لیے ہم اس کا ترجمہ زیادتی کے ساتھ کریں گے۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اتنا سیدھا سوال ہے، اتنا چبر چبر کر رہا ہے، کیا وہ تیرے سے تو اللہ سے زیادہ جانتا ہے؟
کتنا پیارا سوال ہے. ومن اظلم، اور کون اس سے بڑا ظالم، ممن، اور کون بڑا ظالم اس سے، ممن کتما، کتم یعنی چھپانا، ٹو ہائڈ، کتما جو چھپائے، شہادتن، شہادت یعنی گواہی، عندہ اس کے پاس، من اللہ، اللہ کی طرف سے. ہر لفظ اس کی ضمیر کے ساتھ اٹھائیں، معنی بالکل کلیئر ہو جاتا ہے، کوئی ایکسٹرا لفظ کی ضرورت نہیں. وَمَا اللَّهُ، یہ ماں کا ترجمہ نہیں سے، اور نہیں ہے اللہ بغافل، بے خبر، عما تعملون، اس سے جو تم کرتے ہو. پھر سے دیکھیے، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی آل اولاد وہ یہودی یا نصرانی تھے؟ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور کون اس سے بڑا ظالم، اور کون اس سے بڑا ظالم جس سے یا جس نے چھپایا گواہی اس کے پاس اللہ کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو. یہ تعملون کا ایک ترجمہ جو تم عمل کرتے ہو. عمل کا مطلب خود ہی کرنا ہوتا ہے، تو عمل کا ترجمہ براہ راست اگر آپ کریں جو تم کرتے ہو تو وہ عمل کا ترجمہ اس میں ہو جاتا ہے. اب کوئی کرتا ہے جو تم عمل کرتے ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ عمل کو لفظ کو اور زیادہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹے پوتے وہ یہودی یا نصرانی تھے؟ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور کون اس سے بڑا ظالم جو چھپائے وہ گواہی جو اس کے پاس اللہ کے پاس سے ہے، اور اللہ نہیں ہے بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو. اب یہ گواہی سے مراد کیا ہے؟ ظاہر ہے دونوں یہود اور نصارہ دونوں اس میں شامل ہیں. وہ کتابیں جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہیں اور جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور آپ کی ساری نشانیاں وضاحت کے ساتھ جس میں آپ کا تذکرہ ہے، تو تمہاری ایمانداری کا اور تمہارے سچے ہونے کا تقاضا تو یہ تھا کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو تم دوڑ کر ان پر ایمان لاتے، یہ گواہی دیتے ہوئے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ وہی نبی ہیں جس کا تذکرہ ہماری کتاب میں موجود ہے. اس لیے گواہی کے بارے میں کتم شہادتن عندہ، جو چھپائے وہ گواہی جو اس کے پاس ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے. اس سے مراد اللہ کی وہ کتابیں ہیں جو ان کی طرف نازل کی گئی تھیں ان کے پیغمبروں کے قلوب پر، ان کے پیغمبروں کے ذریعے. اس گواہی سے مراد ان کی کتابوں کے مضامین ہیں. یہ ذہن میں رہے. چلیے ترجمہ کون کرے گا؟ کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی آل اولادیں ایک یہودی یا نصرانی؟ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور کون ہے اس سے بڑا غالب جو چھپائے گواہی اس کے پاس جو موجود ہے اللہ کی طرف سے، اور نہیں اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو. بہت اچھا ترجمہ، بہت اچھا ترجمہ. ایک ایک لفظ اٹھایا آپ نے، جزاک اللہ. اور کوئی بھائی کریں گے ترجمہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل انتم اعلم بالله ومن اظلم ممن كتم شهادة من الله وما الله بغافل عما تعملون. کیا تم کہتے ہو کہ بے شک حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے پوتے یہودی اور نصارہ تھے؟ یا یہودی او کا ترجمہ یا جی یہودی یا نصارہ تھے.
آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ اور کون بڑا ظالم جو چھپائے گواہی جو ان کے پاس ہے اللہ کی طرف سے اور نہیں اللہ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو. بہت اچھا ترجمہ ماشاءاللہ، بہت اچھا. ہاں لیڈیز میں کیجئے ترجمہ، لیڈیز میں 2 لوگ کر لیجئے. اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے ہوتے تھے وہ یہودی یا نصرانی. کہہ دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو چھپائے گواہی اپنے پاس اللہ کی طرف سے اور نہیں اللہ غافل اس سے جو تم کرتے ہو. بہت اچھے بیٹا، بہت اچھا ترجمہ. اور کوئی کر لے بچیوں میں ترجمہ، بچیوں میں. تم کہتے ہو بے شک حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے پوتے تھے یہودی یا نصرانی. آپ فرما دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ اور جو ہے بڑا ظالم جس نے چھپائی گواہی جو ان کے پاس ہے اللہ کی طرف سے اور نہیں اللہ بے خبر جو تم کرتے ہو. آپ نے من کا ترجمہ جو سے کر دیا، وہاں پر من کا ترجمہ کون سے ہے اور کون بڑا ظالم اس سے جو. یہ بعد میں جو ممن ہے نا بیٹا، ہاں ممن میں جو ہے وہ من کا ترجمہ جو ہے، لیکن پہلا والا من جو ہے وہ کون ہے. من کا ترجمہ جو ہے ہاں کون اور جو دونوں سے ہوتا ہے جملے کی مناسبت سے. بہت اچھا ترجمہ کیا آپ نے بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. یہ ایک امت یا یہ ایک گروہ تحقیق گزر چکا، اس کے لیے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم کماتے ہو، اور نہیں تم سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے. یہ آیت الحمدللہ کل بھی اسی پر ہماری کلاس پوری ہوئی تھی، اور آج پھر یہ آیت شریفہ اسی پہلے پارے میں ساری امت مسلمہ کے جتنے جھگڑے اور سر فٹول ہیں، یہ ہے مسلکوں کے نام پر، علماء کے نام پر، جماعتوں کے نام پر، تنظیموں کے نام پر. یہی سارے ہمارے تفریق اور ہمارا لڑائی جھگڑا جو ہے، وہ امت جس کے پاس ایک اللہ، ایک نبی، ایک کتاب، ایک کعبہ، ایک شریعت، اس میں اتنے سر پھٹول. پوری امت کے سارے مسائل کا حل اس آیت شریفہ میں ہے. یہ ایک امت گزر چکی، جو گئے وہ چلے گئے، ان کے بارے میں ہم سے کچھ بھی پوچھا نہیں جائے گا. ہم سے پوچھا یہ جائے گا ہم کیا کر رہے ہیں. اور میں نے آپ سے کل بھی یہ بات کہی تھی، یہ عجیب و غریب بات ہے. کاش یہ بات میرے اور آپ کے سمجھ میں اللہ تعالیٰ بٹھا دے کہ میں اور آپ ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں. مجھ سے میرا اللہ میرے اعمال پوچھے گا، اور میں جو ہے وہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ فیروز اقبال صاحب کیا کر رہے ہیں، اختر بھائی کیا کر رہے ہیں، ثاقب کیا کر رہے ہیں، ساجد کیا کر رہے ہیں. یہ ساری فکر میں نے اپنے اوپر اوڑھ لی ہے، اور جبکہ ان کے بارے میں مجھ سے کوئی پوچھ ہی نہیں جائے گا. ٹھیک اسی طرح ہم جو کسی کی غیبت کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے اعمال اپنی نیکیاں اس کو دیتے ہیں اور اس کے گناہ اپنے سر پہ لیتے ہیں. ارے وہ جو کر رہا ہے اگر واقعی اس کی اصلاح ہم کو مقصود ہے تو اس کے سامنے بول دیں کہ بھائی ادب احترام سے بولیں کہ بھائی اگر یہ آپ نہ کرتے تو اچھا تھا، یہ تو گناہ کا کام ہے. لیکن اس کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں، اور اس کے پیٹھ پیچھے پھر ہم اس کا دفتر کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. کہاں اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جانے والا؟ کیوں یہ کرتی ہے امت؟ جب ہم اس کام پر آ جائیں گے تو اپنے یہاں کے بہت مشہور شاعر بہادر شاہ ظفر، مغلیہ سلطنت کے آخری تاجدار، جن کو بیچاروں کو ملک میں دفن بھی نہیں کیا جا سکا، رنگون میں دفن ہے وہ. آزادی کے لیے 2 بیٹوں کو ان کے شہید کر کے ان کے سامنے سر پیش کیا گیا تھا. ان بہت بڑے شاعر تھے وہ. ان کا ایک شعر ہے، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر،
رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، اور پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ ہم نے چونکہ وہ کام اپنے ذمے لیا جو ہمارے کرنے کا نہیں، تو ہم کو ہماری خبر ہی نہیں کہ ہم خود اندر سے کتنے کالے ہیں۔ اور جب اپنی برائیوں پر نظر پڑے گی، اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم دوسروں کی برائیاں دیکھنا چھوڑ دیں گے۔ میں آپ کو آج اس آخری آیت سے مراد پہلے پارے کی آخری آیت کے موقع پر اس بات کی نصیحت کرتا ہوں، جب ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب ہمارے اوپر کھول دیا، تم میرے بھائیوں اور بہنوں وہ محترم شخصیات ہو کہ اللہ نے تم پر اپنی کتاب کو واضح کر دیا، ایک پارہ کم سے کم، جتنا تم ترجمے سے پڑھو، یہ کروڑ پر مشتمل امت ہے جس میں اس نے تم کو چن لیا۔ اور جب ہم کو اللہ نے اپنے قرآن سے آشنا فرما دیا تو ہمارے اعمال پر اس کا اثر پڑنا چاہیے۔ ہم بھی ویسے ہی کریں جو دوسرے کر رہے ہیں تو ہم تو گناہ میں درجہ ہمارا بڑھ جائے گا۔ تلک امت قد خلت، ایک امت تحقیق گزر چکی، لہا ما کسبت، اس کے لیے جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے جو تم کماتے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور نہیں تم سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اس کا معنی کسی کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے۔ چلیے اس آیت کا ترجمہ کر لیں ایک بار اور۔ سعید بھائی آپ ہیں لائن پر؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، جی ترجمہ آیت شریفہ پڑھ کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ امت تحقیق جو گزر گئی اس کے لیے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، اور نہیں تم سے سوال کیا جائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ اور کوئی؟ کاشف آپ ہیں بیٹا لائن پر؟ جی ماشاء اللہ، آپ نے ہاں چلیے چلیے۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ ایک امت جو گزر چکی، اس کے لیے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، اور نہیں ہی پوچھا جائے گا تم سے اس کے بارے میں جو وہ کرتے ہیں۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ لیڈیز میں دو لیڈیز ترجمہ کر لیں۔ بیٹا بشرا تم ترجمہ کرو گی کیا؟ بشرا، انتخاب بھائی کیا؟ ہاں وعلیکم السلام، کرو بیٹا ترجمہ۔ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے جو اس نے کمایا، تمہارے لیے جو تم کماتے ہو، اور نہیں تم سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو تم کرتے تھے، ماشاء جو اللہ، وہ کرتے تھے۔ یا معلوم جو وہ کرتے تھے، بہت اچھا۔ ہاں چلیے اس کے لیے کمایا، اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، اور نہ تم سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں جو تھے وہ عمل کرتے۔ الحمدللہ، سارا شکر، ساری حمد، ساری تعریف اللہ کی، اس نے ایک پارہ اپنے فضل و کرم سے پورا کروا دیا۔ اس کے بعد جو ہماری 4 کلاسز یعنی اگلے ہفتے کی ہوں گی، اس کلاس کا ٹائم ٹیبل سن لیجئے۔ پہلے تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں پورا پارہ آپ کو ریوائز کراؤں، لیکن اس میں وقت زیادہ لگ جائے گا۔ ہم چاہیں گے کہ بالکل دوسرا پارہ شروع ہونا چاہیے، لیکن اگلے ہفتے کے جو ہمارے 4 دن ہیں، ہر دن ہم پاؤ پارے کو ریوائز کریں گے۔ حالانکہ پاؤ پارہ ہو نہیں سکے گا، ایک دم سورہ فاتحہ سے شروع کر کے جہاں پاؤ ہے 5 رکوع پر وہاں تک نہیں جائیں گے ہم ایک ایک پیج یہاں لگاتے جائیں گے، اور کسی بھی آیت پر ہم انگلی رکھیں گے، اس کا ترجمہ آپ لوگوں کو براہ راست کرنا پڑے گا۔ اس میں آپ کے لیے پوری اجازت ہوگی کہ کسی بھی لفظ میں، پورے پارے میں، پہلے پارے میں کسی بھی لفظ کے بارے میں کوئی بھی کنفیوز اگر آپ کو، تو آپ اس کو بلا تردد، بلا تکلف، میرا نیچر اللہ پاک نے ایسا بنایا ہے کہ قرآن شریف کے بارے میں کوئی کتنا بھی سوال کرے مجھے کبھی بھی ناراضگی نہ، غصہ ہونے کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ جو اس نے پوچھا وہ ہمارے اجر اور ثواب کو بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو پاؤ پارا فرسٹ ڈے، سیکنڈ پاؤ جو ہے وہ سیکنڈ ڈے،
یعنی ٹیوزڈے کو، اس کے بعد وینسڈے کو انشاءاللہ باقی یعنی تیسرا پاؤ، اور اس کے بعد تھرسڈے کی جو کلاس ہوگی اس میں پھر یہ پارا پورا کر لیں گے۔ پارا پورا ہم نہیں پڑھائیں گے، بلکہ آپ کو ایک ایک آیت، مطلب آپ کے لیے جو ہوم ورک ہے اگلی کلاس کا وہ پہلے پارے کا پاؤ ہے، اور اس کے بعد سیکنڈ ڈے دوسرا پاؤ، تھرڈ ڈے تیسرا پاؤ، اور چوتھے دن لاسٹ۔ اس میں دیکھیں کہ آپ ابھی یہ ہوتا تھا کہ میں ترجمہ کرتا ہوں تو وہ ترجمہ آپ کو قریب قریب یاد ہو جاتا ہے، اور وہ ترجمہ جو آپ کریں گے اس میں مطلب جہاں آپ کو کوئی تکلیف ہوگی انشاءاللہ میں اس میں پوری مدد کروں گا، لیکن وہ ترجمہ آپ کو براہ راست کرنا رہے گا۔ اس سے یہ انداز ہوگا کہ، اور دیکھو کسی بھی کلاس میں بیٹا ایسا نہیں ہوتا کہ سارے اسٹوڈنٹس ایک لیول کے ہوں۔ ہر کلاس میں کچھ جو ہوتے ہیں بالکل ٹاپ قسم کے ہوتے ہیں، کچھ نارمل ہوتے ہیں، اور اس میں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ میرے جیسے بد دماغ، کوئی بات گھستے ہی نہیں دماغ میں جلدی۔ تو پڑھانے والے کی ذمہ داری، یعنی میں کم سے کم اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ جو لاسٹ کیٹیگری ہو اس کو بھی سمجھ میں آئے، اس کی میں کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جیسے کسی ڈاکٹر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ کو واقعی اپنا علاج کروانا ہے تو اس کو اپنی سب تکلیف بتانا پڑے گا۔ تو آپ کے سمجھنے میں اگر کوئی چیز خدا نخواستہ نہیں آئی ہے، میں اگر آپ چاہیں تو پوری گرامر دوبارہ آپ کو ریپیٹ کر دوں۔ یہ ہم نے جو گرامر شروع میں پڑھایا اور یہ پہلا پارہ، یہ سمجھ لیجئے اس پہلے پارے کی تکمیل کے ساتھ تقریباً قرآن شریف کے 30 سے 35 نہیں بلکہ 40% الفاظ جو وہ کور ہو گئے، 40%۔ اب باقی 29 پارے میں صرف 60% نئے الفاظ آئیں گے۔ یہ یعنی ایک انداز سے میں بول رہا ہوں، آپ کوئی کمپیوٹر پہ اس کو چیک پڑے نہیں، آپ نے تو 40 بولا تھا وہ تو 35 نکلا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن ایک انداز جو میں ایک طالب علم کا ہو سکتا ہے کہ بہت سارے الفاظ الحمدللہ اس میں کور ہو گئے۔ تو ہمارا اگلا سبق جو ہوگا وہ پہلے پارے کا پاؤ حصہ، بس اسی کو آپ 1 سے 2 2 سے 3 بار دیکھ کر آئیں اور ایک ایک ترجمہ کریں گے۔ جیسے میں نے فرض کیجئے اس میں ایک آیت پر انگلی رکھا یا پین رکھا تو جس کو میں بولوں گا وہ ترجمہ اس کا کرے گا۔ اس طرح لیں گے انشاءاللہ ہم یہ کلاس۔ اور پھر یاد دلا دیں آج جمعے کی رات لگ گئی ہے، جمعے کے خاص اعمال کا خیال رکھیں۔ قرآن شریف کی تلاوت بھی، سورہ کہف کی بھی، سورہ دخان کی بھی، سورہ یاسین شریف کی بھی 300 مرتبہ کم سے کم درود شریف، کم سے کم کوئی 3000 بار پڑھے یہ سعادت کی بات ہے، تو کم سے کم 300 مرتبہ درود شریف، اس لیے کہ 3 کا فگر جو ہے ہماری جیسے معلومات میں یہ ہے کہ وہ پلورل میں چلا جاتا ہے، جمع کا صیغہ ہو جاتا ہے، کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مور دین 2 جو ہے وہ عربی میں کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک اور فارمولہ میں آپ کو عربی زبان کا اعداد کے بارے میں یعنی فگرز کے بارے میں بتاؤں، ہمارے یہاں دوسری زبانوں میں ویسا نہیں ہوتا۔ کچھ روایتیں ہمارے اہل اللہ کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں، پھر تابعین اور پھر ہمارے جو ائمہ اور بزرگ حضرات گزرے ہیں ان کے بارے میں کچھ ایسی روایتیں آتی ہیں کہ بھئی فلاں صاحب جو تھے وہ انہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ تو ہمارے ہاں جو نئی نسل ہے اس کو ذرا خسر فسر لگتا ہے، 40 سال تک وہ رات بھر سوئے نہیں، ایسا نہیں۔ عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ اکاؤنٹس کے جاننے والے یہ جانتے ہوں گے کہ پیسے کو جب راؤنڈ کرنا رہتا ہے، پیسے کو جب راؤنڈ کرنا ہوتا ہے تو اس کا قانون یہ ہے کہ 50 سے 51 اگر ہوا تو اس کو راؤنڈ کریں گے، اور اگر 51 سے کم ہو 49 ہوا تو اس کو ہم 0 پر لائیں گے، 50 ہو گیا تو اس کو 1 روپیہ پورا گن لیتے ہیں۔ اکاؤنٹ کا ایک طریقہ ہے، اب وہ چلتا ہے نہیں چلتا معلوم نہیں۔ اسی طرح عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر آدھی سے ذرا بڑھ جائے، یعنی آدھی سے بڑھ جائے، آپ یہ سمجھیے 51 ہو جائے کہ 100 کا 50 جو ہے وہ 50 ہے، اگر 51 ہو جائے تو یہ 51 کو اس کے اوپر وہ کل کا لفظ بولتے ہیں، تمام، یعنی مور دین 50% اگر کچھ رہا تو اس کو کل بولیں گے، اور مور دین 50% رہا تو پھر اس کو وہ کل نہیں بولتے۔ تو یہ اس طرح کی روایتیں جو ہیں بعض لوگوں کو اس پہ بڑا ہوتا ہے، تو اس میں حقیقت یہ ہے کہ ان کے اس عمر کا بڑا حصہ جو گزرا ہے، یعنی 50% سے زیادہ حصہ جو گزرا ہے وہ اس طرح عبادت کرتے گزرا ہے، اس لیے اس میں کل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ میں نے یہ بات اس لیے بتا دیں کہ بعض روایتیں سن کے نئے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے ایسا کیسا ہوا ہوگا،
تو وہ قاعدہ عربی کا جو ہے وہ یہ ہے کہ مور دین 50% اگر کوئی چیز رہی تو اس کو فل کہا جاتا ہے، فل میں وہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ بہرحال آج کی کلاس اس پہ ختم ہوتی ہے۔ جمعے کے اعمال کا خیال رکھیے، اپنی ملاقات انشاءاللہ پیر کو ہوگی، اور اس وقت ہم کورس میں ہمارا جو سبق ہوگا وہ پہلے پارے کا پاؤ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ایک ہفتہ صرف چلے گا، ایک ہفتے میں انشاءاللہ ہم ریویژن کر لیں گے۔ ہاں بولیے نا۔ ہاں پوچھیے۔ جی ہاں نہیں، جو قرآن شریف جب آپ پڑھیں گے تو اس میں جہاں روبا کا نشان لگا ہوا ہے وہ ہے نا، جہاں روبا اور نصف، ہاں وہ نصف وہ اتنا لیں گے ہم انشاءاللہ۔ جیسے 5 رکوع جو پہلا 5 رکوع جو ہے نا پہلے پارے کا 5 رکوع پہ پاؤ پارا ہو جاتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔